اچھا ایک چیز بتائیے، عباس عراقچی اگر مسقط اور ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہ اپنی طرف سے ان کو بطور فریق پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے امریکہ سے بات چیت ہو چکی ہوگی اور جے سی پی یو کے تحت ہی وہی پرانے فریق جو ہیں وہ میدان میں اتارے جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے دونوں اٹس اے مکس آف بوتھ. جس طرح سے مسقط نے اس پورے پروسیس کو بیک کیا ہے ڈے ون سے. آپ پچھلے سال جو 13 روزہ جنگ ہوئی تھی اس وقت مسقط میں بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پہ ایران پر حملہ کیا اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کو ہی تباہ کر دیا، بلکہ قتل کر دیا، صحیح لفظ اس کا یہ ہوگا. اور اس بار بھی جو جنیوا میں بھی ہونے والی بات چیت تھی اس میں بدر البسیدی جو عمان کے فورن منسٹر تھے یا عمانی ایمبیسڈر جو جنیوا میں موجود تھے، وہ بہت کورلی اس پورے پروسیس کا میں بعد میں تو وہ تمام تر وضاحتیں بھی دیں کہ وہاں پہ بات چیت کیا ابھی بھی جو انہوں نے اکانومسٹ کا جو پیس انہوں نے لکھا اکانومسٹ میں، وہ بدر البسیدی نے بڑا کلیئر پیس ہے وہ کہ مسقط کسی طرح کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا. اگین ان کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جو یہ جو جنگ ہوئی ہے یا جو 55واں روزہ ہے آج جب سے جنگ یہ جاری ہے، ان 55 دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے عمان پر بھی حملے کیے ہیں. پہلے دن حملہ کیا، پھر اپولوجائز کی، پھر اس کے 3 دن بعد دوبارہ حملہ کر دیا اور پھر حملے ہوتے رہے. میرے خیال سے وہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اس میں ایک دوسرا فریق جو ہے وہ امریکہ ہے، ان دا سینس کہ اگر امریکہ کیا کنونس ہوگا مسقط آنے کے لیے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ جی عمان پہ حملہ ہوا، پھر وہ اپولوجائز کیا، پھر حملے در حملے، لیکن یہی صورتحال تو قطر کے ساتھ بھی رہی. قطر کے ساتھ میرے خیال سے ایک بلکہ اس عمان سے تو زیادہ رہی ہے. قطر کے ساتھ اس لیے ڈیفرنٹ ہے سینیریو ایسا صاحب بیکاز پچھلے سال قطر کے اوپر حملہ ہو چکا تھا. عمان کے اوپر کبھی بھی ایران نے ریٹیلیٹری اٹیک نہیں کیا تھا. عمان پر، کویت پر، بحرین پر، سعودی عرب پر، قطر کے اوپر ہوا تھا جب پچھلے سال 13 روز کی جنگ ہوئی تھی اور جس کا اختتام اسی طرح ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ حملہ اور اس حملے میں بنیادی فرق دیکھا جائے تو وہ پہلے انڈیکیٹ کر کے کیا گیا حملہ تھا. اگین یہ والا. پھر دوسری بات یہ کہ وہ ایک علامتی حملہ تھا جس میں انخلا ممکن ہوا. اس بار تو باقاعدہ طور پہ نقصان پہنچایا نہیں، اس بار اگین انٹینسٹی الگ تھی نا. اس وقت جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں لیڈرشپ کو ڈی کیپٹیویٹ نہیں کیا گیا تھا، اس میں ورکنگ لیول کے لوگوں کو ڈی کیپٹیویٹ کیا گیا تھا، یا سپاہ جسے کہتے ہیں IRGC پاسداران انقلاب، ان کی لیڈرشپ کو ڈی کیپٹیویٹ کیا گیا تھا. اس وقت رہبر انقلاب یا سپریم لیڈر جسے کہا جاتا ہے ان کو ڈی کیپٹیویٹ یا ان کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا تھا یا ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا. تو انٹینسٹی کا فرق آتا ہے، اور جب انٹینسٹی کا فرق آتا ہے تو نیچرلی پھر اٹیکس کی انٹینسٹی میں بھی فرق آئے گا. آپ مچھر کو آپ پورا گھر جلا کے تو آگ سے لگا کے تو ایسا تو نہیں کہ جی مچھر کیونکہ دھوئیں سے جاتے ہیں تو آپ پورا گھر آگ لگا دیں، ایسے تو اس سے ڈیل نہیں کرتے ہیں. سو آئی تھنک انٹینسٹی کا فرق تھا میرے خیال سے. قطر نے بھی انیشلی جو ادھر سے سائنز آئے وہ کوئی زیادہ ریکنسیلیٹری نہیں تھے انیشلی. اب آف کورس تھنگس ہیو چینجڈ. پچھلے ہفتے میں انطالیہ میں، آج سے ایک ہفتہ پہلے میں موجود تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور قطری امیر شیخ حمد بن جو حمیم بن ثانی جو موجود تھے، یہ ساری اٹ از این انڈیکیٹر کہ جی اب چیزیں اس پوائنٹ پہ، اس دہج پہ نہیں ہیں، اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور لیکن بہتری میں بھی میرے خیال سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا گلف اسٹیٹس اور ایران کے درمیان بھی، وہ اتنی آسانی سے سالو نہیں ہوگا. وہ اتنا وائڈنٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے بھی میرے خیال سے 10-20 سال آرام سے لگ جائیں گے. مطلب ٹو سے دا فیکٹ دیٹ یہ 20 سال سے کم میں ہو جائے گا، میرے خیال سے دیٹ وڈ بی رانگ. ریگارڈلیس دونوں سائڈیں جو بھی، کیونکہ دونوں سائڈوں نے نقصان اتنا برداشت کیا ہے. ایدر وے قطر کی ٹیریٹری استعمال، قطر کہتا ہے ہماری ٹیریٹری استعمال نہیں ہوئی، لیکن جو بیسز تھے وہ تو قطری بیسز ہی ہاؤس تھے نا، وہ تو تھے قطر کی ٹیریٹری پر. ریگارڈلیس قطری ایئر اسپیس استعمال ہوئی، کویتی ایئر اسپیس استعمال ہوئی، بحرینی ایئر اسپیس استعمال ہوئی، اماراتی ایئر اسپیس استعمال ہوئی، سعودی ایئر اسپیس وہ کہتے ہیں استعمال نہیں ہوئی، لیکن اوپن سورس ٹریکرز کچھ اور بات کر رہے تھے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے میرے خیال سے اس کو کرتے میں، اس کو برج کرنے میں صدیاں گزر جائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو وزٹ اب جو کر رہے ہیں، سرکلنگ بیک ٹو یور کویشچن، یہ جو وزٹ ہو رہا ہے میرے خیال سے اس کا جو بیسک پریمائس ہے وہ JCPOA سے اسٹیم کرتا ہے
کہ جہاں پر ایران کے پاس ایک پریسیڈنس آلریڈی موجود ہے کہ جہاں پر ماسکو نے ان کو سپورٹ کیا، ماسکو نے ان سے 98% 98% ہائیلی انرچ یورینیم لے کے ان کو جو ڈائلوٹ کیا، جو ناٹ ڈائلیوٹیڈ ناٹ انرچ یورینیم ان کو دی تھی 2015 کے اندر 2016 کے اندر. تو اور مسقط عمان واز لیکن اب کی بار وہ ڈائلوٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں. ساری ڈائلیوٹ نہیں ہوگی. دیٹ از دا تھنگ. کیوں؟ 460 کلو گرام کو آپ کس طرح ڈائلیوٹ، آئی مین اگر آپ 460 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم ہے اس وقت، اگر آپ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو کوئی 40 برس یا 45 برس جو ہے وہ لگ جائیں گے. اٹس ناٹ این ایزی پروسیس دیٹ ویز. اور جب 40-45 برس کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جو دی انٹائر پورشن آف دی انرچ یورینیم جو دی انٹائر پورشن آف دا نان انرچمنٹ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے میرے خیال سے 15 سے 20 سال کے لیے، جو کہ پروپوزل میں فلوٹ کیا گیا. تو پھر وہ بات وہاں آ جاتی ہے کہ جی 50% اسٹاک پائل ایران میں رہے گا جس کو ڈائلیوٹ کر دیں گے، اور 50% اسٹاک پائل کو کہیں اور لے جایا جائے گا. میرا ایک سوال ہے، آپ نے بارہا کہا کہ جے سی پی او کے تحت ہی یہ سارا کچھ ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اوباما نے کیا معاہدہ کیا تھا، اس نے تو صدی کی سب سے بڑی غلطی کی، میں معاہدہ کروں گا، اس سے مختلف یہ کیسے ہوگا جب شرائط ساری وہ ہوں گی؟ میرے خیال سے آئی مین دیٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اور یہ بھی ایک اس ایڈمنسٹریشن کی جو ایک بڑی بھول ہے وہ یہی ہے. جے سی پی او اے جو ہے وہ 20 مہینے لگے تھے اس کو نیگوشیٹ ہونے میں، 3 ڈفرینٹ ملکوں میں 3 ڈفرینٹ شہروں میں وہ نیگوشیٹ ہوا تھا. اور آخر میں تو جواد ظریف اور کیری لوگر اس وقت کے اسپیشل انوائے امریکہ کے اور ایرانی فارن منسٹر، وہ 18 روز انہوں نے وینا میں قیام کیا تھا. تو 47 سال کی اینیموسٹی ہے، اور اس کے بعد وہ 160 پیجز جو جے سی پی او اے کے ہیں وہ نکلے تھے. تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ اتنی جلدی یا اس سے مختلف وہ آئے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہوور یہ ہے کہ ٹیمپریری ریلیف جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح نکل آئے گا. کیونکہ ٹیمپریری ریلیف آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امریکہ کے لیے. امریکی آڈینس دیکھیں، ڈومیسٹک آڈینس کو انرجی کرائسس از اے ویری پریویلنٹ ایشو. کیا صرف ٹیمپریری ریلیف امریکہ کو چاہیے؟ ایران کو اس کے متبادل کیا ملے گا؟ ایران کو بھی دیکھیں، ایران سینگ اگر صرف معاشی اعتبار سے دیکھنا ہے میرے خیال سے ایسٹس انفریز ہو جائیں گے. ایسٹس انفریز ہونے کا بھی دورانیہ آپ دیکھیں تو بتدریج ہوں گے. پھر کچھ ہوں گے خوراک کے نام پہ، کچھ ادویات کے نام پہ، پھر بہت سے ممالک کے مختلف کلیات ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر یہاں پہ موجود تھے، کچھ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کے نام پہ تھے، کچھ کہتے ہیں تیل کی قیمتوں کے نام پہ تھے. تو وہ ہر جگہ پہ جب مختلف چیزیں جانی ہیں اور پھر اس کے لیے کانگریس کی منظوری لینی ہے تو وہ بھی ایک طویل دوران ہے. کانگریس کی منظوری تو خیر دیٹس اے سپلیمنٹری ایشو. دیکھیں $7 بلین امریکہ نے امیجیٹلی ریلیز کرنے ہیں ان کے، وہ تو کیش ایسٹس ہیں. اس کے بعد جو فروزن ایسٹس کی آپ بات کرتے ہیں وہ تقریباً کوئی 100 بلین کے قریب ہیں. 20 بلین سارے لیکوڈ تو نہیں ہے نا، لیکوڈ نہیں ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ 20 بلین کی طرف بھی جاتے ہیں، لیسٹ کامن ڈینومینیٹر 20% آف اٹ وچ از واٹ 20 بلین اپ ٹو 20 بلین. ایونچولی دس ول ہیلپ ایران get themselves back on their feet. That's how I see it. ایرانی لیڈرشپ میں ایک ریئلائزیشن ہے، اور میرے خیال سے بڑی which is closer to reality، کہ وہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ جنگ جیت نہیں سکتے. اور یہی بات امریکہ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ جنگ جیت نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ 7000 کلومیٹر 7 سمندر پار لٹرلی اتنا بڑا ڈفرینس ہے. ایران کا ٹائپوگرافی کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی افغانستان ٹائپ کوئی ٹائپوگرافی نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک جگہ کو ڈیکیپٹیٹ کر دیا اور آپ پھر جو ہیں وہ بالکل آ کے آپ جیت گئے. تو یہ پرابلم میرے خیال سے دونوں سائڈ کو ریئلائزیشن یہ بہت اچھی طرح ہے، اور اس لیے ان کو ایک آف ریمپ چاہیے. بیچ کا راستہ پھر کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہی نکل ہے. یعنی یہ جنگ جیت کوئی نہیں سکتا، اس میں سے بیچ کا راستہ نکالنا ہے. بیچ کے راستے میں دونوں طرف ایک ون ون سچویشن چاہیے. اسی وجہ سے تمام ممالک کے ساتھ روابط جاری ہیں.